جیسے پچھلا جمعۃ المبارک پہ ہمارا موضوع جو چل رہا تھا معراج شریف کا، آج ہم معراج شریف کو اسی سے آگے لے کر چلتے ہیں۔ جب اللہ جل شانہ نے کرم فرمایا اپنے محبوب کو معراج کے لیے، اپنے دیدار کے لیے عرش پر بلانے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ جل شانہ نے جبریل سے فرمایا، جبریل لبیک یا جلیل، یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جبریل ایسا کر، آسمانوں میں ندا کروا دے کہ آسمانوں کو سجا دیا جائے، میرا محبوب آ رہا ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا، جبریل جاؤ جنت کے رضوان کو کہو کہ جنت کو سجا دیا جائے، اور جنت کی حوروں کو کہو کہ اپنا ہار سنگار کر لیں اور راستوں کو مزین کر دو، اور سب جگہ پہ پھیلا دو کہ اللہ کے محبوب تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ نے پھر فرمایا، جبریل لبیک یا جلیل، یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب نے فرمایا، جبریل اب ایسا کر، میرے محبوب کو میرے تک لانے کے لیے تیاری کرو۔ عرض کی مولا کیا کروں؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا، ایسا کرو کہ جنت میں جاؤ اور جنت سے براق لو اور میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر پہنچو۔ اور یہ براق جو ہے یہ انبیاء کرام کی سواریاں ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000، ایک میں آتا ہے کہ 40,000 براق جو ہے وہ جنت کے اندر، ان کا قد جو ہے وہ درمیانہ قد ہے، نہ بہت بڑا نہ چھوٹا، ٹھیک ہے نا، اور ان کا چہرہ جو ہے انسانی شکل میں، پیچھے جو ہے وہ گدھے کے مانند جو جسم ہے، باقی براق برق سے بنا ہے، اور برق کا مطلب ہے بجلی۔ بجلی کی رفتار 1 سیکنڈ میں کئی میل تک ہے، تقریباً 1,66,000 فی سیکنڈ کی رفتار کے اندر بجلی پہنچتی ہے، فی سیکنڈ اس کی یہ رفتار ہے۔ تو براق تو برق کی جمع ہے، پھر اس کی پرواز کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں، جہاں تک میری نگاہ ہوتی تھی پہلا قدم وہاں پر، دوسرا قدم وہاں پر ہوتا تھا۔ آپ فرماتے کہ جب براق کا انتخاب کرنے کے لیے جبریل وہاں پر پہنچے تو آگے دکھاتے 70,000 براق ہیں، اور ہر کوئی ایک سے بڑھ کر ایک جدا ہے، طاقت میں بھی، خوبصورتی میں بھی۔ کبھی کوئی اپنے جوہر دکھاتا ادھر جاتا ہے، کوئی اپنے جوہر دکھاتا ادھر جاتا ہے، کبھی کوئی ادھر جاتا ہے تاکہ مجھے منتخب کر لیا جائے، مجھے منتخب کر لیا جائے، مجھے منتخب کر لیا جائے۔ اور میرے آقا تو بڑے کریم ہیں نا، کرم فرماتے ہیں، ہر وقت ان کو اپنی امت کا غم لگا رہتا ہے، اور اللہ کو بھی وہی پسند ہے جو جس کے اندر عاجزی ان کی ساری ہے، سب سے زیادہ اللہ کو وہی پسند ہے۔ اب کیا ہوا کہ براق کا انتخاب کرنا تھا، تو دیکھا ایک سے بڑھ کر ایک، ایک سے بڑھ کر ایک ادھر اپنے جوہر دکھا رہا ہے، ایک ادھر اپنے جوہر دکھا رہا ہے، کوئی طاقت دکھا رہا ہے، کوئی اپنا حسن و جمال کا جو ہے وہ نمایاں کر رہا ہے، دکھا رہا ہے سب کو۔ اب جبریل دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر خوبصورت، ایک سے بڑھ کر طاقتور میں، اب ان میں سے کس کا انتخاب کروں اللہ کے محبوب کے لیے؟ چلتے 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 ایک پر نظر پڑ گئی۔ جب ایک پر نظر پڑی تو وہ ایک کونے میں لگ رکھ کے رو رہا تھا،
جبریل نے اس سے سوال کیا بتا تو صحیح، آج تو سارے خوش ہیں، اب اپنی قسمت پر ناز کر رہے ہیں کہ آج ہم میں سے پتہ نہیں کون ہوگا جو اللہ کے محبوب کی سواری بنے گا۔ آج تو ہر کوئی اپنے جوہر دکھا رہا ہے، ہر کوئی اپنے ناز دکھا رہا ہے، ہر کوئی اپنی طاقت دکھا رہا ہے، اور تو کونے پہ لگ کے رو رہا ہے۔ اس نے کہا اسی وجہ سے تو رو رہا ہوں، نہ تم حسن و جمال میں ان کا ثانی ہوں، نہ طاقت میں ان کا ثانی ہوں، نہ جوہر کے اندر ان کا ثانی ہوں، میرے اندر تو اتنی کوئی کوالٹیاں نہیں ہیں، اتنی خوبیاں نہیں ہیں، جبکہ وہ اس کے اندر ساری کوالٹیاں موجود تھی۔ اصل بات تھی کہ اس کے اندر عاجزی تھی۔ تو اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے، اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے، اللہ عاجز بندے کو بڑا قبول کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو عاجزی ان کی ساری سے پیش آتا ہے، اللہ اس پر کرم فرما لیتا ہے، اللہ اس کو دوست بنا لیتا ہے۔ اللہ نے پھر ان میں سے اسی کو پسند کیا اور جس کے اندر عاجزی تھی۔ اصل بات عاجزی اس وقت آتی ہے جس کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میرا یار ناراض نہ ہو جائے، میں ایسا کروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یار ناراض نہ ہو جائے۔ عاجزی اسی بندے کے اندر آتے ہیں، ادب اسی بندے کے اندر آتا ہے کہ جس کے اندر محبت ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، کبھی بے ادب کے اندر عاجزی اور جو ہے وہ ادب نہیں آ سکتا، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ عاجزی اسی کے اندر آتا ہے، ہوتی ہے کہ جس کے اندر دل کے اندر اس ذات کی محبت ہو۔ اب دنیا کے اندر ہی دیکھ لیں یار، ایک مثال ہے، یہی کہتے ہیں نا کہ یار کسے دا شیخ ناراض نہ ہو جائے، کیا ہوں جی، کسے دا پیر ناراض نہ ہو جائے، دنیا تے رہندا بھی رسوا رہندا تے جدے تے آقا ناراض ہو جان، کیا ہوں آئی، اور پھر جدے تے رب ناراض ہو جائے تے جڑے دل دے وچ محبت ہوندی ہے نا کہ میرا رب میرے نہ اتنا پیار انی محبت کردا ہے اور میں وہ کام نہ کرا جدے تو میرا رب میرے تو ناراض نہ ہو جائے۔ ہر وقت ہے کہ مالک قبول کر لوے، مالک قبول کر لی دے بڑی بے شمار مثال، اتنی بے شمار مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ رب کی بارگاہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ جل شانہ نے فرمایا نا پیارے موسیٰ، المختصر ایک بات سمجھانے کی ہے، اے موسیٰ مجھے انسانی گوشت چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، میرے پاس آئے، تمہارے پاس آئے، کسی اور کے پاس کے، انسانی گوشت چاہیے، اللہ کو چاہیے۔ درد ہوگی، جسم کا حصہ ہے، اتارا تو پتہ نہیں بچوں گا بھی کہ نہیں بچوں گا، جسم کا لوتھڑا جدا ہو جائے گا تو وہ خون بہہ جائے گا، نہیں میں نہیں دے سکتا۔ ایک تو محبت کرنے والا تھا اللہ سے، اور پیار کرنے والا تھا اپنے رب سے، تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس کہا کہ اللہ نے گوشت مانگا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پیغام دیا تو اس نے عرض کیا اللہ کے نبی اللہ نے گوشت مانگا، ہاں اللہ نے گوشت مانگا۔ اچھا اللہ کے نبی ٹھہرے، یہاں سے اتارا، شاید اللہ کو یہاں کا نہیں یہاں کا چاہیے ہوگا، یہاں کا اتار کر دے دیا، نہیں اللہ کو ہو سکتا ہے یہاں کا چاہیے، یہاں کا اتار کر، نہیں شاید اللہ کو یہاں کا چاہیے، یہاں کا، پورے جسم کا گوشت اتار کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کہا اللہ کے نبی مجھے نہیں پتا کہ اللہ کو کون سے جسم کے حصے کا گوشت چاہیے، میں نے پورے جسم کا گوشت اتار کر رکھ دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرنا اللہ کے نبی کہ اللہ قبول فرما لے، صرف قبول فرما لے۔ تو اللہ کے بندے یہی ہے کہ جتنی بھی عبادت کر لیں، جتنی بھی ریاضت کر لیں، اس بارگاہ کے اندر یہی ان کی ہر وقت ہوتی ہے، مالک قبول تو کر لینا، بس قبول تو کر لینا۔ ان کی عاجزی، ان کی انکساری یہ ہے کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ مالک ناراض نہ ہو جائے کہیں، وہ ہر کام میں، ہر جگہ پہ جتنی دلی عبادت کر لیں پھر بھی ان کی عاجزی ہوتی ہے کہ مالک قبول فرما لینا۔ تو اللہ کو عاجزی بڑی قبول ہے، اور عاجز بندے بھی اللہ کو بڑے قبول ہیں۔ سب سے بڑی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، معافی مانگ رہا ہوتا ہے، تو اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہوتا ہے،
اور فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں دیکھو یہ بندہ میرا مجھے مالک سمجھ کر میری بارگاہ کے اندر گڑ گڑا ہے نا، معافی مانگ رہا ہے. تو اللہ کو عاجز بندہ بڑا پسند ہے. اس بات کو میں واضح اس وجہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو پرفتن دور ہے، بات اس لیے اس کو تھوڑی سی بڑھائی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا. میں اپنے ٹاپک سے آگے پیچھے نہیں، اسی کو لے کر آگے نکلتا ہوں. لیکن آج اس لیے اس کو بتایا ہے کہ آج کل بہت زیادہ ہمارے انداز تکبرانہ ہو چکے ہیں. ہر بات میں میں اور تو کیا ہے، تو ہے کیا. کبھی اتنی سوچ دماغ میں لے آ کہ تو پیدائش کس چیز کی ہے. وہ جو جسم کے اوپر بھی لگ جائے تو جسم گندا ہو جائے، کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے گندے ہو جائیں. تیری اوقات کیا ہے بندہ؟ یہ تو مالک ہے جو تجھے عزت عطا فرما رہا ہے، وہ مالک ہے جو تجھے شہرت عطا فرما رہا ہے، وہ مالک ہے جو تمہیں مال و دولت عطا کر رہا ہے، وہ مالک ہے جو تجھے سب کچھ عطا کر رہا ہے. یہ اسی کی عطا ہے. تو کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہے. تیری اوقات کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ مالک کی مہربانی ہے، اس کی کرم نوازی ہے. جو عزتیں ہیں، مقام ہے، شہرتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ مالک کی وجہ سے ہے. اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے. عاجزی بڑی پسند ہے. اللہ اکبر. تو اللہ نے پھر فرمایا جبریل سے، جبریل یہی ٹھیک ہے، یہ بڑی محبت کرنے والا ہے، اس کی محبت کے آنسو نکل رہے ہیں، یہ محبت کے آنسو ہیں اس کی آنکھوں سے جو نکل رہے ہیں. ایسے لے جاؤ، یہی ہے، منتخب کر لیا گیا. اب لے کر جبریل جنت سے براق، اب لباس بھی جنتی، تاج بھی جنتی، لے کر اللہ کے محبوب کے پاس. اب جبریل اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ میکائیل بھی تھے، اسرافیل بھی تھے، ان کے ساتھ بھی 70,000 فرشتے تھے. اللہ نے فرمایا ایسے نہیں میرے محبوب کو لانا، بلکہ پوری بارات بنا کر لے کے آنا، کیونکہ میرا محبوب دولہا ہے. پوری کائنات ایک بارات کس کے ساتھ سجتی ہے؟ کیا ہوں جی؟ کس کے ساتھ؟ دولہے کے ساتھ. تو پوری دنیا کائنات اللہ کے بعد اگر کسی ذات سے سجتی ہے تو وہ میرے اور تیرے محبوب کی وجہ سے سجتی ہے. اللہ اکبر. تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کو لانے لگے ہو، دولہا بنا کر لے کر آنے لگے ہو، تو اکیلے نہیں پوری بارات لے کر جاؤ اور میرے محبوب کو بارات کے اندر لے کر آؤ. یہ 70,000 فرشتے لے کر وہاں پر میرے آقا ادھر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کی بیٹی تھی، ان کے گھر آپ آرام فرما رہے تھے. بالکل حجر اسود کے قریب گھر، خانہ کعبہ کے بالکل قریب تھا. میں نے خود دیکھا ہے، پرانی جو عمارت تھی، میں نے وہاں پر اکثر جا کر نا عصر سے مغرب کا ٹائم میں اکثر وہاں پر جا کر بیٹھا کرتا تھا، اور وہاں پہ بڑی روحانیت ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا. وہ خاص کسی بندے نے، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے، تو میں نے ان سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرے آقا کو معراج ہوا تھا، یہ وہ گھر تھے جہاں پہ میرے آقا آرام فرما رہے تھے. تو آپ آرام فرما رہے ہیں اور میرے آقا فرماتے کہ میں نیند اور بیداری کے درمیان تھا. بالکل. اور اکثر میرے آقا یہ بھی فرمایا کرتے تھے، میرے آقا نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی اور میرا دل جاگتا ہے. اب جبریل نے عرض کی مولا کیا کروں، تیرا محبوب آرام کر رہا ہے تو تیرے محبوب کو کیسے بیدار کروں؟ اللہ نے فرمایا کہ چھت پھاڑو، چھت پھاڑ کر اندر داخل ہو. جبریل نے چھت پھاڑی اور درمیان آرام سے اندر داخل ہوئے. عرض کی مولا اب بھی تیرا محبوب آرام کر رہا ہے، کیا کروں، تیرے محبوب کو کیسے بیدار کروں؟ تو اللہ نے فرمایا قبل قدمین، کہ میرے محبوب کے قدموں کو بوسا دو. یہاں پہ سارے لوگوں کے سوالوں کے جواب یہاں پر مل گئے. اللہ اکبر. ہمیشہ کبھی آقا اپنے خادم کے قدموں کو بوسا نہیں دیتا، ہمیشہ غلام ہی اپنے آقا کے قدموں کو بوسا دیتے ہیں. تو
اللہ نے یہاں پر فرمایا جبریل ایسا کر میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے، اس لیے کہ پوری کائنات کو پتہ چل جائے کہ میرا محبوب اعلیٰ مقام رکھنے والے میرا جبریل خادم ہے۔ اللہ اکبر، قدموں کو بوسہ دیا تو وہ کفور والے ہونٹ جب میرے آقا کے تلووں کے ساتھ لگے تو میرے آقا بیدار ہوئے، تو ایسے دیکھا، آپ نے فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ تیاری کرے، آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں جبریل؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بلایا ہے، ان اللہ اشتاق الی لقائک، کہ آج اللہ آپ کے دیدار کا اشتیاق رکھے ہوئے، آج وہ چاہتا ہے کہ میں تیرا محبوب تیرا دیدار کروں۔ کیا اللہ پہلے نہیں دیکھ رہا تھا؟ اللہ کیا اپنے پوری کائنات کو اس طرح جس طرح سامنے کھلی ہوئی کتاب ہو، تو اللہ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے، وہ مالک کے سامنے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے، لیکن بات اس طرح تھا کہ دنیا کو دکھانا تھا کہ جو مقام میں نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے وہ میں نے کسی کو عطا نہیں کیا، بے شک انبیاء ہو، رسل ہو، کوئی بھی مقام فرشتے مقربین میں سے ہو، کوئی بھی ہو، میں نے وہ مقام کسی کو نہیں دیا جو میں نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے۔ وہ مقام کیا ہے؟ وہ اپنے دیدار کا ہے، وہ اپنے دیدار کا ہے۔ میں نے کسی کو اپنا دیدار نہیں کروایا سوائے اپنے محبوب کے دیدار۔ اللہ اکبر۔ پھر لے کر جبریل بخاری شریف کی حدیث مبارکہ لے کر تبیان القرآن کے اندر، روح البیان کے اندر میرے آقا کو لے کر حرم کعبہ کے اندر رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیانی والی جگہ، وہاں پر ایک بلیک کلر کا پتھر لگا ہوا ہے۔ اس چیز کی نشانی ہے کہ یہاں اس جگہ پر اسی مقام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا تھا۔ میرے آقا کا سینہ چاک کیا گیا، چاک کرنے کے بعد میرے آقا کا دل مبارک نکال کر سامنے رکھ دیا گیا اور آب زمزم کے ساتھ سینے کو اچھی طرح دھویا گیا، پھر دل کو دھویا گیا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، یہاں پہ بڑا پیارا نکتہ ہے، اب ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں کا دل نکال کر سامنے رکھ دیا جائے اور کوئی بھی چیز مشینری نہ لگائی جائے، نہ بیٹری لگائی جائے۔ چلیں آج کے دور کے اندر کہتے ہیں جی دل نکال بھی دیا جائے تو بیٹری لگا دی جائے نا، تو پھر بھی اس کے اندر پمپ کرتا رہتا ہے۔ لیکن ایک چیز مجھے ذرا بتائیں، کوئی بھی نہ لگائی جائے، کچھ بھی نہ کیا جائے، دل نکال کر رکھ دیا جائے کہ وہ بندہ بچ سکتا ہے؟ کیا مجھے بچ سکتا ہے؟ میرے آقا کا دل نکال کر سامنے رکھ دیا گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے آقا دل کے بھی محتاج نہیں ہے، دل میرے آقا کا محتاج، کہ سینے کے اندر دھڑکنا ہے۔ اللہ اکبر، صاف کیا گیا۔ اور دوسری چیز یہاں پر آب زمزم کا مقام بھی بتایا گیا کہ اس کو عام پانی نہ سمجھنا، یہ تو سینے روشن کرنے والا ہے۔ ہم وہاں پہ گئے تو بیمار ہو گئے، تو ڈاکٹر کے پاس جب پہنچے تو اس سے جا کر پوچھا کہ دوائی، اس نے کہا تمہارے پاس خود اتنا بڑا علاج، تم ہمارے پاس دوائی لینے کے لیے کیا آئے ہو؟ میں نے پوچھا کیا؟ کہتا ہے جی بتاؤں، جاؤ آب زمزم جی بھر کے پیو، جتنا پی سکتے یہاں تک پیا کرو۔ کیوں؟ وہ دل بھی روشن کر دیتا ہے، وہ روح بھی روشن کر دیتا ہے، وہ جسم بھی روشن کر دیتا ہے۔ تو جب بھی تمہیں موقع ملے نا، تو جتنا تمہاری نسوں سے باہر آ جائے، تمہارے جسم سے باہر آ جائے، اتنا پانی پیا کرو آب زمزم، جتنا پی سکتے ہو۔ اچھا، اس کے اندر دو کوالٹیاں بھی ہیں، ایک یہ کہ تمہیں بھوک بھی لگی ہو تو رج کے پانی پیو تو بھوک بھی مٹ جاتی ہے، پیاس بھی لگی ہو، اچھا تھکن بھی جتنی دل ہو، بندہ تھک جائے نا، تھک جائے بالکل، تو رج کے آب زمزم پیو، وہ تھکن بھی دور ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اتنی اس کے اندر پاور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سینہ چاک کیا گیا، میرے آقا نے فرمایا سینہ چاک کرنے کے بعد ایسا کیا گیا کہ ایک طبق لایا گیا، تھال لایا گیا، اس میں حکمت سے بھرا ہوا تھا اور نور سے بھرا ہوا تھا، وہ میرے سینے میں آ کر انہوں نے ڈال دیا اور اوپر سے سینہ بالکل بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد اب آگے کا سفر جو ہے وہ جاری ہوا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنت سے جو پوشاک لائی گئی تھی، وہ لباس جو دیا گیا تھا وہ پہنا، جنتی تاج پہنا۔ اب آپ سوار ہوئے براق پر، جس کی میں نے آپ کو کہا 1 سیکنڈ کی رفتار جو ہے 1,66,000 کلومیٹر ہے 1 سیکنڈ کے اندر۔ تو براق
برق کی جمع ہے، برق کی جمع ہے، وہ بجلیوں کی جمع ہے۔ تو میرے آقا فرماتے تھے ایک نگاہ یہاں پر جو نگاہ دوسری اٹھتی تھی وہاں پر اس کا دوسرا قدم ہوتا تھا، اتنی اس کی تیز رفتار تھی۔ میرے آقا جب براق پر بیٹھنے لگے تو براق پر جب میرے آقا نے قدم رکھے اور ان کی پیٹھ پر میرے آقا سوار ہوئے تو جھومنا شروع کر دیا، اس نے ناز کرنے شروع کر دیے، اپنے پر فخر کرنا شروع کر دیا کہ کتنا خوش قسمت ہے کہ اللہ کے محبوب آج تیری پشت پر سوار ہے۔ جبریل نے اس کی لگام کو تھاما اور کھینچا، کہا تجھے پتہ نہیں اللہ کا محبوب تیری کمر پر سوار ہے اور تو کیا کر رہا ہے؟ کہ اسی بات پہ تو ناز کر رہا ہوں، اسی بات پہ تو ناز کر رہا ہوں کہ اللہ کا محبوب آج میری پشت پر سوار ہے۔ اللہ اکبر۔ جانے لگے تو میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ غمخوار نبی ہے، اپنی امت کے غمخوار نبی ہے، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آج تو بڑی خوشی کا دن ہے، آج آپ دلہے بنے ہوئے ہیں، ہم سب باراتی بنے ہوئے ہیں، آج اللہ آپ کو اپنا دیدار کروا رہا ہے، اس سے بڑھ کر کیا کون سا دن ہو سکتا ہے؟ جبریل بات تو ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ بھی مجھے اپنی امت کا غم ہے کہ آج میرے لیے تو سواری کا بندوبست کر دیا گیا، کل قیامت کے دن میری امت کے لیے کون سی سواریاں ہوں گی، کون سی سواریاں ہوں گی؟ اور 30 سال کا جو سفر پل صراط کا وہ کیسے طے کریں گے؟ جو بریک بال سے بریک تلوار سے زیادہ تیز ہوں گی تو وہ کیسے ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا پیارے جبریل میرے محبوب سے فرما دے پریشان نہ ہوں، ان کے لیے بھی ہم بندوبست کر دیں گے۔ کسی بھی مقام پر واحد میرے اور تیرے نبی ہے۔ غار میں گئے تو ربی حبلی امتی، صحرا میں گئے تو ربی حبلی امتی، اور گھر میں ہے تو ربی حبلی امتی، کعبے میں ہے تو ربی حبلی امتی، اور مدینے میں تو ربی حبلی امتی، اور معراج پر گیا تو ربی حبلی امتی۔ اللہ کا دیدار کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی ربی حبلی امتی۔ ہر مقام پر تمہیں یاد رکھا اللہ کے محبوب نے، اللہ کے نبی نے اپنی امت کو کہیں پہ بھی نہیں بھولے، ہر مقام پر یہی دعا کی ہے اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ اب آگے کی طرف سفر چل پڑا، اب جا رہا ہے سفر، اللہ اکبر۔ جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب سفر نکلا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ دائیں جانب سے بھی آواز آئی یا محمد، میرے آقا فرماتے ہیں میں خاموش رہا۔ بائیں جانب سے بھی آواز آئی یا محمد، میرے آقا فرماتے ہیں میں خاموش رہا۔ پھر آگے ایک ہار سنگار کر کے عورت کھڑی تھی، بالکل یہ تبیان قرآن کے اندر آیا، تو اس نے بھی کہا یا محمد، تو میرے آقا فرماتے ہیں میں خاموش رہا۔ اب آگے کی جانب جب سفر نکل رہا تھا، اب فرماتے کہ میں ایک مقام پر پہنچا تو جبریل نے مجھے عرض کی اے اللہ کے نبی یہاں پر تھوڑی دیر قیام کریں۔ میں نیچے اترا تو کیا دیکھا کہ سبزہ ہی سبزہ تھا چاروں طرف، بڑی خوبصورت جگہ تھی۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون سا مقام ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہی مقام ہے جو آپ نے مکے سے ہجرت کر مدینہ میں آنا ہے، یہ وہ مقام ہے مدینے کا۔ پھر میرے آقا فرماتے کہ میں ایک قبر سے گزرا تو وہاں اس قبر سے بڑی خوشبو آ رہی تھی، اور ایسی عمدہ خوشبو آ رہی تھی کہ اس سے قبل میں نے کبھی ایسی عمدہ خوشبو کبھی محسوس نہیں کی۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کس کی قبر ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرعون کی بیٹی کی کنیز کی قبر ہے، کنیز کی قبر۔ میں نے پوچھا جبریل اس نے کیا کیا جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا؟ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، اس کا قرآن میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا۔ المختصر واقعہ اسی طرح ہے کہ وہ بچی فرعون کی بیٹی کی کنیز تھی، اکثر فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی وہ کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ کیا ہوا، جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ ان پر بڑا کرم فرماتا ہے، بڑی مہربانیاں فرماتا ہے کہ ایک بچہ فرعون کے ہاں بڑا ذہین تھا، بڑا سمجھدار تھا،
ایک جادوگر بہت بڑا جادوگر تھا، اس جادوگر نے فوت ہونے آیا تو اس نے فرعون کو کہا مختصر کہ میں مرنے لگا ہوں تو میری جگہ پہ کسی اور کو مقرر کر دے۔ اس نے کہا اس بچے کو لے جا اور اپنے پاس اس کو جادو سکھایا کر۔ وہ بچہ جانا شروع ہو گیا۔ جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں چھوٹی سی کٹیا لگا کر بیٹھا ہوا تھا کوئی بندہ، ایسے جھوپڑی سی لگا کر اللہ والا اللہ اللہ کرتا ہے۔ وہ بچہ جا کر اس کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ اب اس کا دل اس کے ساتھ لگ گیا، اس اللہ والے کے ساتھ۔ اب کیا ہوا کہ ایک دن اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ یہ بندہ حق پہ ہے، کہ وہ جو جادوگر ہے وہ حق پہ ہے۔ وہ جانے لگا تو آگے سے بھیڑیا آیا اور بھیڑیا اس پہ حملہ کرنے لگا تو اس نے نیچے سے پتھر اٹھا کر نہ سوچا کہ اگر یہ بندہ جس کے پاس میں بیٹھتا ہوں یہ اللہ والا حق پر ہے تو یہ پتھر اس کو لگے گا اور یہ مر جائے گا۔ اس نے زور سے پتھر مارا اس کو تو وہ بھیڑیے پہ لگا اور وہ مر گیا۔ اب اس کا یقین اور کامل ہو گیا۔ وہ جا رہا تھا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے ماں کی گود کے اندر۔ اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، دم کیا اور وہ بچہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے کہا یہ تم نے کیسے کیا؟ تو اس نے کہا وہ مالک کی مرضی ہے۔ نے کہا کون مالک ہے؟ یہ جو ہمارے خدا ہے۔ نے کہا یہ خدا نہیں ہے، وہ خدا ہے جو پوری کائنات کو پال رہا ہے۔ اس عورت نے اس سے بڑی متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب وہ کیا کر رہی ہے؟ فرعون کی بیٹی کے سر پہ کنگھی کر رہی ہے تو اچانک کنگھی نیچے گرتی ہے تو اس کی زبان سے نکلتا اللہ اکبر۔ فرعون کی بیٹی اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے میرے باپ کے لیے یہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ سب سے بڑا اللہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، تیرا باپ کیا مقام، وہ تو وہ مالک ہے جو پوری کائنات کو پالنے والا وہ ہے۔ اس نے کہا کوئی اور بھی اللہ ہے؟ اس نے کہا ہاں اور بھی اللہ ہے۔ اس نے جا کر اپنے باپ کو شکایت کی۔ اس کے باپ نے اس کو بلایا اور بلا کر اس سے پوچھا بتا، تو اس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ پھر بلا کر اس سے پوچھا بتا، اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کیا کیا کہ اس کے چھوٹے سے بچے کو جو 3-4 ماہ کا تھا اس کو پکڑا اور کھولتے ہوئے تیل کے پاس لے گیا۔ کہتا ہے اب نا تم نے بتایا تو میں اسے کھولتے ہوئے تیل کے اندر تیرے بچے کو ڈال دوں۔ اس نے کہا نہیں بتاؤں گی۔ اس نے کیا کیا کہ وہ بچے کو 3-4 ماہ کا جو بچہ تھا اسے کھولتے ہوئے تیل کے اندر اسے ڈال دیا۔ جب ڈال دیا تو وہ کھولتے ہوئے تیل کے اندر جب بچہ اس کے اندر گرا تو ہوتا تو یہ تو وہ پکوڑا بن جاتا۔ وہ اس طرح کہ جب وہ بچے کو اس کے اندر ڈالا تو اس بچے نے چیخ ماری اور ماں کو پکارا، ماں جلدی کر تو بھی چھلانگ لگا کہ جنت نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس عورت کی وہ قبر تھی جو اللہ کے لیے دنیا سے جاتے ہیں، ان کی قبروں سے ہمیشہ خوشبو آتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا فرماتے کہ میں آگے گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے میرا گزر ہوا۔ وقائم یصلی فی القبر، میں نے کیا دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ سب سے بڑی جو چیز یہی ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے۔ ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے مٹی پر انبیاء کرام کے جسموں کو حرام کر دیا، وہ انبیاء کرام کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ وقائم یصلی فی القبر، میرے آقا نے فرمایا میں جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو کیا دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ بھی عرض کی تھی مولا جب بھی اپنے محبوب کو معراج کروانا تو یہاں سے گزارنا، یہاں سے گزارنا میری قبر کے اوپر سے۔ اللہ اگر بات بڑی پیاری بتانے لگا ہوں، قبر سے اوپر سے گزارنا۔ اب میں آپ حضرت میں سے آپ مجھے دعوت دیتے، میں گھر میں پہنچتا ہوں تو آپ ادھر منہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں یا نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں یا عبادات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار کتنا انسان عجیب ہے کہ مجھے گھر پہ بلا کے آپ کسی اور چیز میں مصروف ہو گیا، یا ایک سیکنڈ میرے پاس نہیں بیٹھ سکتا۔ میں تو یہاں پہ گزرتے ہوئے مجھے تو 1 سیکنڈ لگنا تھا، کچھ سیکنڈ لگنے تھے، تو یار یہ ایک بات میری بات سن لیتا۔ اللہ اکبر، بلا کر اپنے مشغول میں لگا ہوا ہے۔ اصل بات اس طرح نہیں ہے، یہاں پہ فقہا لکھتے ہیں بات اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز نہیں اور بلکہ محبوب پر درود پڑھ رہے تھے، اللہ کے محبوب پر درود پڑھ رہے تھے، بات اصل یہ تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے پھر میں مسجد اقصیٰ کے قریب پہنچا تو وہاں پر پھر مختلف
وادیوں سے میرا گزر ہوا، ان پر مختلف آداب ہو رہے تھے، وہ انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک پہ میں اس کو تھوڑا سا کروں گا۔ چند ایک چیزیں ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے باقی، تو میں اس پہ چند ایک چیزیں ایک دو میں عرض کر دیتا ہوں، باقی جتنی بھی اگلے جمعۃ المبارک میں۔ اور اگلے جمعۃ المبارک میں ایک چیز ذہن میں رکھ لیجیے، یہاں پہ ایک اور بھی چیز آخری نقطہ جو میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پہ چھوڑا تھا نا، وہی عرض کر دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ یہاں سے پھر آگے۔ میرے آقا فرماتے کہ میں جب یہاں سے معراج کے لیے گیا تو میرا واپس آیا، میرا بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی اور پانی بھی ٹپک رہا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں گیا بھی اور واپس بھی آیا تو اسی طرح یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں گیا بھی اور واپس بھی آیا۔ اب ذرا سوچے تو صحیح، یہاں سے لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانا، پھر مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام سے ملاقات کرنی، ملاقات صرف مصافحہ نہیں کرنا، یہ ملتے جلتے حال چال بھی پوچھنا، بلکہ یہاں پر ایسی چیزیں کہ وہاں پر وعد بھی ہوئے، وہاں پہ کئی انبیاء کرام نے وعد بھی کیے وہاں پر کھڑے ہو کر، ٹھیک ہے نا، وہ بھی انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، سارے تھوڑے تھوڑے انبیاء کرام میں سے انہوں نے ذکر کیا۔ تو پھر کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ کیوں جی 2 منٹ بھی اگر سارے تے جانتے کتنا ٹائم لگ جاتا، کئی گھنٹے درکار ہے، کئی دن درکار ہے، ایسے کئی مہینے درکار ہے، ایسے ہی ہیں کیوں جی؟ تو کنڈی کتنی دیر ہل سکتی ہیں؟ کیوں جی کوئی سیکنڈ ہی نا، چلو بستر 10 منٹ لا لو، اور پانی دا لوٹا کنی دیر کٹ سکتا ہے؟ گھنٹہ کٹ لے گا، ایویں گا لینا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا فرماتے میں گیا بھی تو واپس بھی آیا۔ دیکھو ٹائم کیا ہوا، گھڑی پہ ٹائم کیا ہوا، 1:49۔ اچھا یہ سیل کٹ دئیے تو کل ویکھیے تو کی ٹائم ہوئے گا جی؟ 1:49 ہی ہوئے گا۔ اچھا چلو یار، ایک دن گزرا، 10 دن بعد پھر، اچھا یار یہ تو بڑا تھوڑے دن ہو گئے، چلو 20 دن، 1 مہینے بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 20 سال بعد بھی اتنے کھڑی ہو، لو جی کی ہو گیا، چلدی کیوں نہیں؟ سیلی نہیں۔ اچھا چلو وہ دے کول گئے، جا کے چیک کروایا، ہاں جی دسو تو سی کوئی خرابی ہے؟ انہیں کہا جی یہ حضرت ہے سیل ہی کوئی نہیں، کی کوئی نہیں؟ میں کہا سیل دا کی کمال ہے؟ انہیں کہا سیل دی جان ہے، کیے ایک باری دسو تے کیے سیل دی کڑی دی کیے جان ہے، تو جان آوے دی تے اگے چلے گی نا، کیوں جی؟ کڑی 10 سال بعد بھی 20 سال بعد بھی اسی ٹائم تے رکی ہوئی ہے، کیوں؟ وہ دی جان نکل گئی ہے۔ ایک بندہ مردہ ہے نا سامنے پہ ہے، ہوں تڑپدا نہیں، ہاتھ نہیں ماردا، وجہ کی؟ وہ دی جان نکل گئی ہے، کیوں جی؟ جان نکل گئی ہے۔ تو کڑی چل کیوں نہیں رہی؟ اسی طرح کھڑی ہے، وجہ وہ دی جان نکل گئی ہے، جان وہ دا سیل ہے، تو سیل پاؤ دے تے جان آئے گی۔ تو میرے آقا فرماندے نے کنڈی ہلتی رہی اور بستر بھی گرم رہا، پانی بھی ٹپکتا رہا۔ میرے آقا فرماتے میں گیا بھی اور واپس بھی آیا، پتا کیا چلا کہ پوری کائنات کی جان میرے آقا ہے، اور میرے آقا چلے جائے تو پوری کائنات رک جاتی ہے۔ اگر آج بھی چل رہی ہے تو یہ میرے آقا کی وجہ سے چل رہی ہے، تو اس وجہ سے یہ پوری کائنات کی جان جو ہے وہ میرے آقا